قربانی کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے اسلام کے اندر قربانی کیوں رکھا ہے، یہ کیوں کا لفظ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، بس قربانی کرنا ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنا نہیں ہے، قربانی کرنا جانوروں پر ظلم کرنا نہیں ہے۔ جان دینے والے بھی اللہ ہیں، جان لینے والے بھی اللہ ہیں۔ جیسے اللہ کو جان دینے کا حق ہے، ایسے ہی اللہ کو جان لینے کا بھی حق ہے۔ جب اللہ کو جان لینے کا حق ہے تو اللہ رب العزت یہ جان لینے کا حق کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ انسانوں کی جان نکالنے والا فرشتہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل انسانوں کی جان نکالتے ہیں تو اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جانوروں کے معاملے میں اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے کہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرو۔ جیسے اسرائیل کا اللہ کے حکم سے انسانوں کی جان لینا ظلم نہیں ہے، ایسے ہی انسان مسلمان اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا یہ بھی جانور پر ظلم نہیں ہے، یہ بھی جانور پر ظلم نہیں ہے۔ خبیث قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اتنے کٹے جانے والے جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہیں ظلم دکھائی دے رہا ہے۔ شادی کے موقع پر، پروگرام کے موقع پر ہوٹلوں کے اندر چکن کھاتے ہوئے، چکن کباب کھاتے ہوئے، چکن تندوری کھاتے ہوئے، چکن مٹن گوشت کھاتے ہوئے تب خیال نہیں آتا کہ یہ مرغی جو جان تھی جو کٹ کر کے آئی ہے، یہ بکرا بھی جان تھا جو کٹ کر آیا ہے، یہ گوشت یہ بھی ایک گائے تھا جو کٹ کر کے آیا ہے، تب تو بڑے مزے سے کھاتے ہو۔ اور قربانی کے ان 3 دنوں میں کٹے جانے والے جانوروں پر تمہیں ظلم دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام جانوروں کے بارے میں جو بولتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں بھی نہیں ہے۔ 5 سورتیں قرآن مجید کے اندر جانوروں سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ 200 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانوروں پر ظلم نہ کرو، جانوروں کے چہرے پر نہ مارو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ، مرغیوں کو، بکروں کو، بھینسوں کو، گایوں کو آپس میں نہ لڑاؤ، یہ ظلم ہے جانوروں پر، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خبیثوں، جب تم لڑاتے ہو جانوروں کو تب ظلم یاد نہیں رہتا، اللہ کے حکم پر قربانی کے دنوں میں کٹے جانے والے جانوروں پر ظلم دکھائی دے رہا ہے۔ کیا بیوقوفی کی علامت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ قربانی کرنا ظلم نہیں ہے، ذبح کرنا جانوروں پر ظلم نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان کی موت بستر پر ہوتی ہے اس کا اندازہ الگ ہوتا ہے، ایک انسان کی موت اللہ کے راستے میں جہاد میں ہوتی ہے اس کا اندازہ الگ ہوتا ہے۔ شہید مرتا ہے، کتنا بڑا درجہ، اللہ کے راستے میں مرتا ہے شہید، کتنا بڑا درجہ، اسے چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو حدیث کے اندر ہے شہید اللہ کے دربار میں جا کر کہتا ہے اے اللہ پھر مجھے زندہ کر، پھر میں تیرے راستے میں مر جاؤں، شہید مروں، پھر مجھے زندہ کر، پھر میں تیرے راستے میں مر جاؤں۔ کیوں؟ شہید کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جانور جو مر رہا ہے، مسلمان چھری ڈالتے ہوئے کیا بولتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نام پر جانور کٹ رہا ہے تو اس جانور کو بھی چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ ایک اونٹ دوسرے اونٹوں سے آگے بڑھ رہا تھا، سبقت کر رہا تھا، نبی کے قدموں میں آ رہا تھا، پہلے میں ذبح ہو جاؤں، پہلے میں ذبح ہو جاؤں۔ معلوم ہوتا ہے جو جانور اللہ کے نام پر کرتا ہے اس جانور کو چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے قربانی سے متعلق جو صاحب نصاب ہو، صاحب مال ہو، اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی وعید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا مختصر واقعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش عراق شہر میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی گمراہی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ بتوں کو اپنا خدا کہتے تھے، رب کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر، وہ بھی بت گری تھے، بت بناتے تھے، بازار میں بت فروخت، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اس عمر تک پہنچے جس عمر میں انسان ساری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ایسے لوگ ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو خدا کہتے ہیں، اور والد صاحب بھی بت گری تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے ابا کو ایمان کی دعوت دی۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قال یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام اب اپنے ابا کو کہنے لگے، یا ابتی، ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، ابا جان میری بات مان لیجئے، میری اتباع کیجئے، اہدیک صراطا سویا، ابا جان میں تمہیں سیدھا راستہ بتا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن، ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان یقین مانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان میں بہت ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے، فتکون للشیطان ولیا، ابا جان پھر تم شیطان کے ساتھی بن کر کے رہ جاؤ گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ آزر کہنے لگے، خبردار ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گیا ہے؟ اگر ایک لفظ بھی آئندہ ہمارے معبودوں سے متعلق نکالے گا، خبردار ابراہیم، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھ پر پتھر برساؤں گا،
میں تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو رخصتی کا سلام کیا۔ ابا جان میں جا رہا ہوں، ساستغفر لک ربی، ابا جان میں تمہارے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، یقین مانیے ابا جان وہ رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اپنے والد کو ایمان کی دعوت دی۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، پرائیوں میں تبلیغ کرنا بہت آسان ہے، اپنوں میں تبلیغ کر کے دیکھو کتنا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی گھر کا بڑا آدمی اپنے ابا کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کتنا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ابا نے گھر سے باہر نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور قوم کے لوگوں کو کہا، ما هذه التماثیل التي، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا بت ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انتم لها عاکفون، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جی اچھا جی، تب تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب گمراہی میں ہیں۔ قوم کے لوگ سمجھنے لگے شاید ابراہیم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا تم سچی بات کہہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال وانا على ذلك من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور ان چیزوں کو بنایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایک دن میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایسا حال کر دوں گا جس کی حقیقت خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ قوم کے لوگوں کے تہوار کا دن تھا، عید کا دن تھا، گاؤں سے باہر بہت دور ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آنے کی دعوت دی، یہ سمجھ کر ابراہیم اگر ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے معبودوں کی عظمت ان کے دل کے اندر آ جائے گی اور یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر دیا، فقال انا سقیم، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ قوم کے لوگ چلے گئے، فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے مٹی کے بنے ہوئے بت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی، بت خانے کے اندر جتنے بت تھے سب بتوں کو توڑ ڈالا، فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر جو بڑا بت تھا کلاڑی اس کی گردن پر رکھ کر چلے آیا۔ قوم کے لوگ آئے
اپنے بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بت گرے ہوئے ہیں، تو قوم کے لوگ کہنے لگے شاید کل ہمارے معبودوں کو نیند نہیں آئی ہوگی اس لیے سو گئے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کل ہمارے معبودوں کو کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا، کمزور ہو گئے، گر گئے۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا ما فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ قوم کے لوگوں نے کہا جس نے بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ چند لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک آدمی ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قوم کے لوگوں نے کہا جاؤ، جا کر کے بلا کر لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے آئے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم۔ ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، تو نے ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اسے پوچھ رہے ہو کون تمہارے بتوں کو توڑا، کس کو پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بت خانے کے اندر جو بڑا بت ہے اسے جا کر کے پوچھو، وہ بولتا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ابراہیم وہ بولتا نہیں ہے، اگر وہ بولتا تو تمہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے افسوس ہے مجھے تمہاری ذات پر، جو خدا بولتا نہیں ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آئی اور ایمان قبول کیا۔ پہلا امتحان ابا نے گھر سے باہر نکالا، ایمان کی دعوت تھی، ابا نے گھر سے باہر نکالا۔ دوسرا امتحان قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، قوم کے لوگوں نے وطن سے گاؤں سے باہر نکالا۔ تیسرا امتحان نمرود نے آگ میں ڈالا۔ بہت خطرناک مختصر وقت ہے، میں بہت اشارتاً باتیں کرتا چلوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائیں اور قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہ سمجھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نمرود نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ، پوری قوم 3 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرتی رہی، 3 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرتی رہی۔ اندازہ لگائیے پوری قوم جب 3 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کرتی رہی کتنی ساری لکڑیاں جمع ہوئی ہوگی۔ آگ جو لگی ہے کوئی جا نہیں سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کون؟ کہنے لگے ابراہیم تم خود چلے جاؤ آگ کے اندر، تم کود پڑو آگ کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں خود آگ کے اندر کود پڑوں گا یہ خودکشی ہو جائے گی، اور میرے اللہ نے خودکشی کرنے سے منع کیا ہے، تم لوگ ڈالنے کو کہہ رہے تو ڈالو۔ چنانچہ شیطان انسان کی شکل میں آیا، من جنیق کا مشورہ دیا۔ چنانچہ 6 لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں ڈالا، چند لوگوں نے اٹھایا اور کھینچا ابراہیم کو آگ کی طرف۔ ادھر ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں ہل لک ھذا یا خلیل، کہ خلیل تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جی آپ کی نہیں اللہ۔ ایمان ابھی تک ہمارا ایمان نہیں بنا۔ جبریل پوچھ رہے ہیں اگر آپ کہہ دے تو اللہ سے دعا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس اللہ کو جلانا منظور ہے، میری دعا اس کے خلاف ہو جائے گی، اگر اسے بچانا منظور ہے تو رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف چلے اور قرآن کی آیت اتر رہی ہیں، اللہ کا حکم اتر رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہو، سلامتی والی بھی ہو جا، بَرْدًا وَسَلَامًا قید لگائے۔ قربان چاہیے
قرآن کی فصاحت پر قرآن کیسے بولتا ہے۔ یہاں بچے، اس کے بعد حضرت سارہ سے نکاح، پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح، اور جب حضرت حاجرہ سے نکاح ہوا ہے، بڑی مدتوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے، ابھی 8 مہینے کا بیٹا ہے، 8 مہینے کا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی 8 مہینے کا بیٹا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم تم اپنی چہیتی بیوی حاجرہ کو، معصوم بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑو جہاں ہم کہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ آپ جانتے ہیں فلسطین اور مکہ مکرمہ کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 3500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 3500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ جبریل تمہاری رہبری کرے گا، ہمارا جبریل تمہیں لے کر کے چلے گا۔ چنانچہ آگے اونٹنی جبریل کی ہے، پیچھے اونٹنی ابراہیم کی ہے، ساتھ میں بیوی حاجرہ ہیں، معصوم بیٹے اسماعیل ہیں۔ ابراہیم جبریل لے کر کے چلے، لے کر کے جا رہے ہیں، بہت دور لے کر کے چلے، جہاں سنسان جگہ ہیں، چٹیل میدان ہے، پتریلی زمین ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، چاروں طرف کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، ایک طرف جبل ابی قیس ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے۔ کہا ان 4 پہاڑوں کے بیچ چھوڑنا ہے، ان 4 پہاڑوں کے بیچ چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حاجرہ، معصوم بیٹے اسماعیل کو ان 4 پہاڑوں کے بیچ چھوڑا، پانی دیا، کھجور دیا، چلے گئے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں اسکول اور کالج میں پڑھی جانے والے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ حاجرہ معصوم بیٹے اسماعیل کو گود میں لے کر 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے، 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے۔ جی ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اجی ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ سنسان جگہ ہیں، پتریلی زمین ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، چاروں طرف کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ جی ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے، 3 کلومیٹر تک پشتی جا رہی ہے۔ ابراہیم ہے کہ کوئی جواب نہیں دے۔ تنقع ہوا، ابراہیم اللہ کا نبی ہے، ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، شاید اللہ کا حکم ہوا ہوگا۔ حاجرہ خود کہنے لگی جی اللہ کا حکم ہے، تب جا کر کے ابراہیم نے کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم حاجرہ اپنا ایمان، حاجرہ کا ایمان وہ کہنے لگی ان اللہ لا یضیعنا، جاؤ جاؤ، تب تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنا، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حاجرہ کے دل کے ارمان، بہت دیر کھڑی کھڑی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی کہ میرا شوہر جا رہا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابراہیم نے جس وقت حاجرہ کو اس جگہ پر چھوڑا تھا، اس وقت حاجرہ کی عمر کل 27 سال کی تھی۔ بھری جوانی ہے، کوئی معمولی بڑھاپا نہیں ہے، بھری جوانی ہے۔
بھری جوانی کے اندر ہر بیوی کے دل کے اندر اپنے شوہر کی تڑپیں، امنگیں، جذبات ہوا کرتے ہیں۔ ہاجرہ کے دل کے ارمان بہت دیر کھڑی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی کہ میرا شوہر جا رہا ہے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ قرآن اس دعا کو نقل کر رہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑا ہوں، وادی غیر ذی زرع ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، پتریلی زمین ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، آپ کے حکم کے نماز قائم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین، بہت دور فلسطین چلے گئے، جو 3500 کلومیٹر بہت دور فلسطین چلے گئے۔ اندازہ لگائیے، ہاجرہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، فلسطین کی لہلہاتی ہوئی زمین پر رہنے والی، فلسطین کی آب و ہوا کھانے والی، جب رات بھی ہوگی، آسمان کا اندھیرا، آسمان کی گھٹا توپ کالی رات، چاروں طرف کالے کالے پتھر ہیں، ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، ایک طرف جبل ابی قویس ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے۔ رات بھی ہوگی، آسمان کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا۔ ہاجرہ نے اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کو کیسے سلایا ہوگا، کہاں سلایا ہوگا، کیسے اسے نیند آئی ہوگی، کیسے اس کی آنکھ لگی ہوگی، کیسے اس کی رات کٹی ہوگی۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں ان واقعات کو بیان کرنا جو روزانہ حرام کے لقمے اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے دلوں پر ان واقعات کا کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے فلسطین، بہت دور، 3500 کلومیٹر بہت دور فلسطین چلے گئے۔ فون نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی کاسٹ نہیں، ٹیلی گرام نہیں، خط نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد حکم ہو رہا ہے، 3 سال کے بعد ابراہیم جا کر کے اپنی بیوی اور بیٹے کی خیریت معلوم کر کے آ جاؤ۔ 3 سال کے بعد حکم مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے پابندیاں۔ ابراہیم ایک دن کا قیام بھی کرنا نہیں ہے، ایک رات کا قیام بھی کرنا نہیں ہے، اتنی سخت پابندیاں کہ ابراہیم اونٹنی سے نیچے اترنا بھی نہیں ہے، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے تمہیں خیریت معلوم کر کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی، 3 سال کے بعد جا رہے ہیں، ایک رات کا قیام بھی نہیں، ایک دن کا قیام بھی نہیں، اور اتنی سخت پابندی کہ اونٹنی سے نیچے اترنا بھی نہیں ہے، کہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے دیکھ کر کے آنا ہے۔ 3 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ وہ جو باب السلام ہے وہاں سے آئے تھے، ہاجرہ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، قریب ہے، دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر ہیں۔ ہاجرہ کے دل کے ارمان، اب میں اپنے شوہر کو 3 سال کی کارگزاری سناؤں گی۔ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، زمزم کیسے نکلا، اللہ نے کھانے کا انتظام، 3 سال کی کارگزاری سناؤں گی۔ ہر بیوی کے دل کے ارمان ہوا کرتے ہیں۔ صبح شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے، شام آنے پر دن بھر کی کارگزاری اپنے شوہر کو سنایا کرتی ہے۔ ہاجرہ کے دل کے ارمان، 3 سال کی کارگزاری میں اپنے شوہر کو سناؤں گی۔ قریب آئے، ہاجرہ کہنے لگی، جی بہت دن ہو چکے ہیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر پائی، اونٹنی سے نیچے اتریے، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، محترمہ اللہ کا حکم نہیں ہے اونٹنی سے نیچے اترنا، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے تمہیں دیکھ کر کے چلے جاؤں گا۔ ہاجرہ کہنے لگی، جی اللہ کے حکم کی پابندی کیجئے، اونٹنی سے نہ اتریے، اونٹنی بٹھا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی بٹھائی، ہاجرہ نے پتھر لے آئی اور
उस पत्थर पर हाजरा ने अपने शौहर के हाथ पैर धोए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पैर धोए, कपड़े बदले, खाना खाया, अना शनाब की बातें की, खैर खैरियत मालूम की। कहने लगे बस अल्लाह की तरफ से इतना ही हुक्म है, अब मैं जा रहा हूँ। 3 साल के बाद आए हैं, एक रात का क़याम भी नहीं, एक दिन का क़याम भी नहीं, ऊँटनी से नीचे उतरना भी नहीं है, कैसे अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए फ़लस्तीन, बहुत दूर, 3500 किलोमीटर बहुत दूर फ़लस्तीन चले गए। अब 5 साल के बाद हुक्म हो रहा है, 5 साल के बाद हुक्म हो रहा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 साल के बाद जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इम्तिहान, वो है बेटे इस्माइल को ज़बा करना है। गए, वहाँ रहे, क़याम किया, हाजरा को भी नहीं बताया, बस इतना कहा है कि इस्माइल को तैयार करो, इसे बड़े की मुलाकात में लेकर के जाएंगे, अल्लाह से बड़े कौन हो सकते हैं। इशारा किया, सच्ची सच्ची बात बताई। हाजरा ने बेटे इस्माइल को नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उंगली पकड़ी, मीना में जा कर के बता रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। बेटे इस्माइल, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। बेटे, अब नबी का ख्वाब वही हुआ करता है, अल्लाह का हुक्म है तुझे ज़बा करना, बता तेरी क्या राय है। इस्माइल 8 साल के बच्चे हैं, 5 मिनट भी नहीं गुजरा, 1 मिनट भी नहीं गुजरा, फौरन जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, कर गुजरिए उस काम को जिस काम के करने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताज्जुब, पूछने लगे, बेटे इस्माइल तुमने बहुत जल्द हाँ कह दिया। बेटे इस्माइल, तुम जानते भी हो कि ज़बा किसको कहते हैं। बेटे, ज़बा किसको कहते हैं, तुमने बहुत जल्द हाँ कह दिया कि कर डालो। इब्न हिशाम ने लिखा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे बहुत मालूम है ज़बा किसको कहते हैं। हाथ पैर बांधे जाएंगे, ज़मीन पर लिटाया जाएगा, छुरी गले पर चलाई जाएगी, मैं मर जाऊंगा, कोई हरज नहीं है, दुनिया जाएगी, जन्नत मिलेगी, आप जाएंगे, अल्लाह मिलेंगे। क्या जवाब है इस बच्चे का। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने अब्बा इब्राहिम की कैसे मदद कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान जब छुरी चलाओगे मैं मर जाऊंगा, कफन लाए हो दफनाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बड़ी मुश्किल से छुरी छुपा करके लाया हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाल करके अब्बा को दिया। अब्बा जान जब मैं मर जाऊंगा, ये सुनसान जगह है, कहाँ कफन को तलाश करोगे, इसी कुर्ते के अंदर मुझे दफन कर देना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने अब्बा इब्राहिम की कैसी मदद कर रहे हैं। पूरी तैयारी है, एक कदम पीछे भी नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे फिट बांधना, हल्का ना बांधना, इसलिए कि आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिट बांधना, हल्का ना बांधना। इसी मदद कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे सीधे ना लिटाना, उल्टे लिटाना, सीधे लिटाओगे मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने आ जाएगा, आपका दिल पसीज जाएगा। अब्बा जान आप अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर सकोगे। अल्लाह अकबर, कैसे मदद कर रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने अब्बा इब्राहिम की। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब्बा जान मुझे सीधे ना लिटाना, उल्टे लिटाना। कुरान सूरह वस्साफात में नकल कर रहा है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहुल जबीन, अब्बा जान मुझे उल्टे लिटाना, सीधे ना लिटाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल का बुढ़ा, बड़ी मुद्दतों के बाद एक लड़का पैदा हुआ है। जब अपने बेटे के हाथ पैर बांधे, क्या गुजर रही होगी, दिल पर क्या गुजर रही होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांधे, ज़मीन पर लिटाया, छुरी
गले पर रगी चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है। आसमान परेशान, आसमान में फरिश्तों में खलबली मच गई। ये क्या हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है? कभी ऐसा नहीं देखा गया। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी करो, जन्नत का जानवर ले जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी जल्दी जन्नत का जानवर लेकर सातों आसमान के ऊपर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों में जानवर पकड़कर आवाज़ लगा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूरी चला रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ओहो जिब्रील सातों आसमान के ऊपर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर तकबीर पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं, मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ नीचे जिब्रील को जवाब दे रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीचे लेटे हुए हैं और देख रहे हैं ऊपर सातवां आसमान पर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील तकबीर पढ़ रहे हैं और अब्बा इब्राहिम जवाब दे रहे हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, मेरे अल्लाह सबसे बड़े हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। यही वह तकबीर तशरीक़ है जो 3 बड़े बंदों की तरफ से हमें मिली है, जिब्रील है, इब्राहिम है, इस्माइल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस तकबीर इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, अपने बंदों से कहा चाहे वो इज्तिमाई नमाज हो, चाहे वो इनफरादी नमाज हो, हर नमाज के बाद 23 नमाज़ों के अंदर तुम्हारे लिए पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनाह हो जाएगा। मस्तूरात को भी हुक्म है कि हर फर्ज नमाज के बाद इस तकबीर को पढ़े।